بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والعابدین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیہ کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں، اس سے قبل میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری یہی سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور احمد مجتبی ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج آپ اور ہم اس محفل میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اسی آیہ کریمہ پر کل میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسی آیہ کریمہ پر میں نے کل ایک جگہ پر ایک مقام پر تقریر کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ پورے سنسار کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور میں نے بیان کیا تھا کل کہ رحمت ایک معنی میں انسان کے لیے راحت ہے، یعنی اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں راحت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، تو وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال لے، یعنی حضور کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، وہ رسول کائنات جو رحمت بن کے آئے ہیں، اگر ہم ان کی زندگی پر عمل کریں گے، ان کی سنتوں پر عمل کریں گے، تو حضور کی سنتیں یہ ہمارے لیے راحت بن جائے گی، یہ ہمارے لیے راحت بن جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو انسان جس مقصد سے حضور کی زندگی کو دیکھتا ہے، نبی کریم ہمارے رسول سرور کائنات فخر موجودات انیس بے قصا چار ساز درد مندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو جب انسان اپنے زندگی کے اعتبار سے وہ دیکھتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مطابق، جس طرح حضور کھاتے تھے، حضور پیتے تھے، حضور چلتے تھے، حضور سوتے تھے، حضور گفتگو فرماتے تھے، حضور کسی سے کلام فرماتے، بات چیت کرتے، ان کا انداز کیا ہوتا، ان کی زندگی کس طرح گزرتی تھی، تو ایسے میں بھی اگر زندگی گزاروں
تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی زندگی میں راحت اور سکون عطا فرما دیتا ہے. تو کل اس پر میں نے مختصر بیان کیا تھا. آج اسی کے حوالے سے اسی بارے میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ کی بارگاہ میں بس یہی دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی میرے اس ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اور میری اس بات کو جو میں بول رہا ہوں، اللہ مجھے حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور عزیزان ملت اسلامیہ، جو آپ بیان سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ انسان کی زندگی میں اگر عمل نہیں ہے تو انسان کی زندگی اس ڈبے کی طرح ہے جو باہر سے دکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتا ہے. کسی اچھی کمپنی کا ڈبہ، جب وہ ڈبہ باہر سے دیکھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے. بڑا سا اس پر ایک تصویر لگی ہوتی ہے، ایک لوگو لگا ہوتا ہے، یہ فلاں کمپنی نے اس کو بنایا ہے. اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، باہر سے دکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب اس ڈبے کو خالی کر دیا جاتا ہے، جب وہ ڈبہ خالی ہو جاتا ہے تو باہر سے تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل خالی ڈبہ ہے. تو جو انسان اپنی زندگی میں بغیر عمل کے ہے، اس کی زندگی میں کوئی عمل ہی نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ درود، نہ سلام، نہ حضور کی محبت، نہ اللہ کی محبت، نہ رسول کریم کی اطاعت، نہ لوگوں کے حوالے سے محبت، اپنے آپسی جو حقوق ہے ان کا کوئی خیال نہیں، تو سمجھ لو کہ اس انسان کی زندگی ڈبے کی طرح ہے. وہ انسان ڈبہ ہو چکا ہے، سمجھ لو کہ خالی ہے بالکل. اور جو انسان جس کے اندر علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، وہ سمجھ لو کہ دنیا میں اگرچہ ظاہراً دکھنے میں کچھ نہیں ہے، ظاہر میں دکھنے میں تو بالکل دبلا پتلا پھٹے پرانے لباس میں وہ گھومتا پھرتا انسان، اس کے پاس کچھ مال و دولت بھی نہ ہو، لیکن اگر دل کے اندر رسول کی سچی محبت ہے، رسول سے سچی عقیدت ہے، اللہ سے سچی محبت ہے، تو پھر وہ بندہ اگرچہ غریب ہے اور مسکین ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک سب سے مکرم اور سب سے معظم بندہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے آئیڈیل بنا کر کے بھیجا، رحمت بنا کر کے بھیجا، راحت بنا کر کے بھیجا، سکون بنا کر کے بھیجا. اور ہماری زندگی کو اگر ہمیں سدھارنا ہے، سنوارنا ہے، کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے، تو ہمیں بس یہی کام کرنا ہے، جتنا ہو سکے بس رسول کریم کی زندگی کو پڑھو، دین اسلام کو پڑھو. اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی برکت سے اللہ ہماری زندگیوں میں بھی روشنی عطا فرما دے گا. لیکن آج وہ دور چلا جا رہا ہے، وہ دور چل رہا ہے کہ جس دور کے اندر مسلمان اپنی زندگی کو بس ایک رسمی طور پر زندگی کو گزار رہا ہے. رسمی طور پر کیا؟ رسمی طور کا مطلب یہ کہ 3 وقت جو ہوتے ہیں کھانے کے، اس 3 وقتوں میں کھا لیا، جب سونے کا وقت ہوا، رات کا وقت ہوا، سونے کا وقت ہوا تو سو لیا، صبح کو آرام سے اٹھے اور اپنے کاروبار کے لیے نکل گئے، پورا دن کام کاج کیا، شام کو واپس آئے، کھایا پیا اور سو گئے. یہ رسمی زندگی ہے، یہ ایک اصولی زندگی ہے کہ ہر انسان اسی طرح روز اپنی زندگی کو گزارتا ہے. تو آج انسانوں کی زندگی اس طرح بن کر کے رہ گئی ہے. لیکن ذرا تھوڑا سا پیچھے آپ مڑے، پچھلے لوگوں کی زندگی کو دیکھے، جو ہمارے پروج، جو ہمارے بزرگان دین، جو ہمارے اکابر اولیاء کرام جو گزر گئے، ان کی زندگی کو آپ جھانک کر کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہماری زندگی جو ایک رسمی زندگی بن کر کے رہ گئی ہے، اور ایک ان لوگوں کی زندگی تھی کہ جب ان کی زندگی جب انہوں نے گزاری تو ان کی زندگی کو دیکھ کر کے
نہ جانے کتنے مسلمانوں نے اپنی زندگی کو سدھار لیا، سوار لیا، اپنی زندگی کو بھی اچھا بنا لیا، دنیا کو اچھا بنا لیا، اور اپنی آخرت کو بھی سوار لیا، اپنی آخرت کو بھی سوار لیا۔ تو آج جو انسان ہے نا، وہ اپنی زندگی کو رسمی بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ کھانے کے وقت میں کھا لیا، پینے کے وقت میں پی لیا، سونے کے وقت میں سو لیا، جب کام کا وقت آیا اپنی روزی روٹی کے لیے کام کر لیا، بس بات ختم۔ نماز کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ صلاۃ و سلام کیا ہے؟ درود کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں کی حالت آپ دیکھیں، کتنے گھروں کی حالت ایسی ہے کہ جن کے گھروں کے اندر جب کوئی انسان پانی پیتا ہے تو آج ہمارے اکثر لوگ بغیر ٹوپی کے، بغیر بسم اللہ پڑھے اور کھڑے کھڑے ہو کر کے پانی پیتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پانی پیتے ہیں۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ سائنس بھی اس کے خلاف ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پینا چاہیے، میڈیکلی اس کے بہت سارے نقصانات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ پانی کو بیٹھ کر پیا جائے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ بس مختصر آپ کے سامنے میں بیان کروں کہ حضور نے جو بیٹھ کر پانی پینے کا حکم دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بیٹھ کر کے پانی کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ جب کوئی انسان بیٹھ کر کے پانی پیتا ہے تو اس جو پانی پیتا ہے وہ پانی اس کے جسم میں دھیرے دھیرے پہنچتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی رگوں میں وہ پانی جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب پانی رگوں سے گزرتا اور پورے جسم میں پھیلتا ہے تو اس سے نقصان نہیں ہوتا، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی انسان کھڑے ہو کر کے پانی پیتا ہے تو وہ پانی جلدی سے سراہد کے ذریعے، سراہد سے وہ پانی پہنچ جاتا ہے پورے جسم میں، جو ہمارے جسم کے لیے، ہمارے شریر کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ کے پانی پیو، اس لیے کہ میری سنت کا ثواب بھی مل جائے گا اور تمہاری زندگی میں تم تندرست بھی رہو گے۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے گھر کا حال دیکھیں آپ، سر پہ نہ ٹوپی ہے نہ ہاتھ ہے، بس کھڑے ہو کر کے اس طرح پانی پیتے ہیں کہ سمجھ لو کہ ابھی پورا مٹکا یا پورا مطلب جب پورا ابھی پی جائیں گے۔ لیکن جب انسان بیٹھ کر کے 3 سانس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پانی پیتا ہے 3 سانس کے اندر، تو پھر اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے اندر بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ لوگ کھانے بیٹھتے ہیں تو کھانے بیٹھنے سے پہلے ہاتھ کو دھویا جاتا ہے، لیکن انسانوں کی بھوک اتنی ان کو ترساتی ہے کہ ہمیں سنت طریقے سے کھانا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں ہاتھ دھونے کی بھی فرصت نہیں ملتی، بغیر ہاتھ دھوئے اکثر لوگ کھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں کی حالت دیکھیں کہ بڑے لوگ ایک وہاں پر بیٹھ رہا ہے کھانے کے لیے، ایک وہاں پر بیٹھ رہا ہے کھانے کے لیے، ایک الگ کونے میں بیٹھ رہا ہے، ایک رات کے لمبے عرصہ گزرنے کے بعد، رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد وہ کھانے بیٹھتا ہے۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ ایک تشت میں، ایک تھالے کے اندر کھانے کو رکھا جائے، گھر کے جو مرد حضرات ہیں سبھی لوگ اس تشت کے اندر، تھالے کے اندر بیٹھ کر کے سبھی لوگ اکٹھا ہو کر کے کھائے۔ رب تبارک و تعالیٰ جب وہ بندے اکٹھا بیٹھ کر کے کھاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے درمیان میں اللہ محبت اور الفت عطا فرما دیتا ہے جب لوگ ساتھ میں مل کر کے کھاتے ہیں۔ لیکن آج وہ ہمارے ساتھ وہ حال نہیں ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی بندہ کھاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے، اور وہ کھانا ہمارے لیے نقصان کارک نہیں ہے، وہ نقصان نہیں پہنچا بلکہ وہ ہمارے لیے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر حکم یہ ہے کہ بندے جب نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو، نماز پڑھو تو اپنے کندھے سے کندھے ملا کر کے نماز پڑھو۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ لوگ بیان کرتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ بھائی کندھے سے کندھا ملا کر کے نماز پڑھو۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ سنیں آپ۔
اسلام کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کو اسی لیے اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا، سکون بنا کر کے، راحت بنا کر کے، مسلمانوں کی زندگی کے لیے آئیڈیل بنا کر کے اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ رسول جو کام کرے وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، رسول کریم کی سنت پر ہم عمل کریں، رسول کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، زندگی میں ہمیں فائدہ بھی پہنچ جائے گا، اور ہماری زندگی اچھی بھی بن جائے گی اور ہماری قبر بھی اچھی بن جائے گی۔ تو جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کندھے سے کندھا ملا کر کے نماز پڑھو۔ جب کوئی بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے کندھے سے کندھا ملاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، محبت سے جوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے نماز میں ساتھ اکٹھا ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ جب ایک بندہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی سے مل کر کے کندھے سے کندھا ملا کر کے نماز پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالی ان دونوں کے درمیان میں محبت اور الفت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ بھائی 5 وقت تم اکٹھا ہو، ایک جگہ پر ساتھ میں ہو تو پھر آپس میں گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، بھائی کیسے ہو، تمہارا حال کیا ہے، کیا کس طرح زندگی گزر رہی ہے، آپس میں محبت رہے گی۔ صرف نماز کا یہی مقصد نہیں ہے کہ ہم 5 وقت مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لیں، چلو نماز پڑھ لیا فوراً گھر پر بھاگو، نہیں، یہ صرف اسی لیے نہیں ہے، بلکہ بہت ساری، اگر کوئی انسان صرف نماز ہی کو دیکھے تو اس کی زندگی نماز کے ذریعے ہی سنور جائے گی اور سدھر جائے گی۔ یہ 5 وقت ہم کس لیے جمع ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہم کو 5 وقت ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کا حکم کیوں دیا ہے؟ تاکہ جب ہم مسجد میں ساتھ ہو، اکٹھا ہو، تو ہم اپنے مسلمان بھائی کا حال پوچھیں کہ بھائی کیا زندگی کس طرح گزر رہی ہے، کیا حال چال ہے، طبیعت کیسی ہے۔ جب ہم اپنے مسلمان بھائی سے، چاہے ہم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، ہم اس کو پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن کم سے کم اس سے سلام کلام تو ہو جائے گا۔ ایسے تو ہم عید میں ہی ملتے ہیں، عید میں جب ملیں گے تو اس طرح ملیں گے کہ جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے آج مل گئے، اس طرح ہماری عید میں ملاقات ہوتی ہے، عید مبارک، گلے ملتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہی بندے 5 وقتہ میں جمع ہو کر کے ایک دوسرے کا حال پوچھے تو کتنا اچھا رہے گا۔ فجر کی نماز میں حاضر ہو کر کے پوچھے بھائی کیا حال چال ہے، کس طرح رات گزری، اور پھر جب عشاء میں جمع ہو تب بھی ہم پوچھے بھائی کیا ہے، کس طرح دن گزرا۔ جب ایک دوسرے سے یہ بات چیت ہوگی تو کتنا اچھا لگے گا، لیکن وہ آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں، وہ چیز ہمارے درمیان نہیں ہے۔ آج لوگ بس اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے پورا دن محنت کرتے ہیں، پورا دن مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کتنی مشقت اور تکلیفوں والا کام کرتے ہیں، اور جب شام کو آتے ہیں تو 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 1500 روپیہ جو بھی لاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں آج تو میں نے بہت کام کر لیا، لیکن وہ جو پیسے آپ نے کمائے ہیں بغیر عبادت کے، نماز بھی نہیں پڑھا، وہ آپ نے کچھ بھی عبادت نہیں کی، اللہ کو یاد بھی نہیں کیا، وہ جتنے روپیے پیسے کمائے نا وہ بس چند دن کے مہمان ہیں، وہ چلے جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اگر فجر کی نماز پڑھ کے اپنے دین کی شروعات کرو گے اور پھر جو مزدوری کرو گے، جو بھی کام کرو گے، اللہ اس میں وہ برکت عطا فرمائے گا کہ اگر ایک دن کے 100 روپیے بھی کماؤ گے، اللہ عبادت کی برکت سے وہ 100 روپیے کو بھی کئی دن تک آپ کا گزارا کروا دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لینا چاہتے ہو تو ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، بزرگ، تو جب راستہ پار کر رہے تھے تو ایک بستی میں آپ کو جانا تھا، اور گھوڑ سوار تھے، وہ گھوڑے پہ سوار تھے، تو کسی سے پوچھا کہ حضرت بستی کس طرف ہے، بستی کا راستہ کس طرف جاتا ہے؟ جب بزرگ نے یہ پوچھا تو ایک شخص نے کہا کہ آپ اپنے دائیں کندھے کی طرف سر گھمائیں، اسی طرف بستی ہے۔ سنیے گا غور سے، آج ہماری حالت کیا ہے مسلمان، اور وہ لوگ کیا ہوا کرتے ہیں۔ تو کہا بستی کس طرف ہے؟ بزرگ نے پوچھا کہ بستی کس طرف ہے؟ تو شخص جو کھڑے تھے
انہوں نے کہا اپنے دائیں کندھے کی طرف منہ کرے. جب بزرگ نے دائیں کندھے کی طرف منہ کیا تو دیکھتے ہیں کہ اپنے دائیں جانب سیدھی جانب جب انہوں نے منہ کیا تو سامنے دیکھا کہ قبرستان ہے. بہت بڑا قبرستان تھا. تو جس شخص نے کہا کہ بستی اس طرف ہے, اس سے کہا کہ یا تو تم پاگل ہو یا تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہو, یا تو پاگل ہوگے یا تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہوں گے. بتاؤ یہ قبرستان اس کو بستی کہا جاتا ہے؟ یہ بستی ہے؟ یہ سنسان بیابان, یہاں کوئی آتا جاتا نہیں زیادہ, یہاں مردے سوئے ہوئے ہیں اور اس کو تم بستی کہتے ہو؟ وہ جو حضرت کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ او گھڑ سوار, جس طرف تم نے نظر کی ہے نا وہ حقیقت میں بستی ہی ہے. اس لیے کہ بستی میں لوگ آتے ہیں بستی میں, آبادی میں لوگ آتے ہیں تو آ کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن ایک یہی جگہ ہے کہ یہاں جو آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا. یہاں سب آتے ہیں, یہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا. تو جہاں سے کوئی واپس نہ آئے میری نظر میں وہی بستی ہے, وہی میری نظر میں بستی ہے نا کہ بھائی یہاں یہیں پر سب کو آنا ہے, چاہے آپ ہو چاہے مجھے ہو. یہی ہماری آبادی ہے, یہاں سب اکٹھا ہوں گے, پوری سماج یہیں پر آ کر کے رکتی ہے. جس کا کوئی سہارا نہیں بنتا یہی قبرستان اس کا سہارا بنتا ہے. یہیں پر آ کر کے سب لیٹتے ہیں. اگر وقت کا بادشاہ ہوگا تب بھی یہیں پر آ کر کے سوئے گا. کوئی فقیر سے فقیر ہوگا, مانگنے والا ہوگا, تب بھی وہ یہیں پر آ کر کے سوئے گا. بہت زیادہ امیر, بہت مالدار ہوگا وہ تب بھی وہ یہیں پر آئے گا. اور اگر غریب ہے, گھر میں کھانے کے بھی واندے تو وہ بھی یہیں پر آ کر کے سوئے گا. یہی آبادی ہے میری نظر میں. تو آج لوگوں نے اپنی زندگی کو رسمی بنا کر کے رکھ دیا ہے. ہمیں اپنی زندگی کو رسمی نہیں بنانا, ہمیں اپنی زندگی کو رسول کریم کی سنت کے مطابق گزارنا ہے. جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اس طرح ہم بھی اپنی زندگی کو گزارے. تو ہم جو اس دنیا سے جب جائیں گے تو ہماری یہ سکرات کی جو حالت ہوتی ہے وہ بھی اچھی بن جائے گی. قبر میں جب جائیں گے وہ بھی اچھی بن جائے گی. کسی بزرگ کو ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ موت سے ہر کوئی انسان ڈرتا ہے, تو مرنے کے بعد حشر کی طرف ہمیں روانہ ہونا ہے تو لوگ اس کی کیوں ڈرتے ہیں؟ تو جو بزرگ تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری قبر ہے نا وہ ہماری اصل ہے. ہماری اصل جو جگہ ہے وہ وہی ہے, اور وہی ہماری آبادی اور وہی ہماری بستی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے واقعے میں بیان کیا, وہی ہماری مین جگہ ہے اور وہی ہماری قیام گاہ ہے. اور یہ جو جس جگہ ابھی ہم رہ رہے ہیں یہ ہم ایک جیل میں قید ہیں. یہ تو ہم وقتی طور پر ہے, یہاں تو ہم مقروض بن کر کے آئے ہیں, قرض دار ہو کر کے آئے ہیں. تو یہاں ہمیں بس چند دنوں کی زندگی گزارنی ہے. تو لوگوں نے آج اس زندگی کو اچھی بنا کے رکھا ہے اور جس طرف جانا ہے اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کی. تو پھر جس کی طرف جانا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں ہے تو پھر وہاں پر جانے کے لیے ڈر ہی لگے گا نا. جب زندگی میں کوئی عمل ہی نہیں ہے وہاں کے لیے, نہ نمازیں مکمل ہے, نہ روزے مکمل ہے, نہ لوگوں کے حقوق مکمل ہے, نہ ہماری عبادتیں مکمل ہے, تو جس جگہ ہم جانے والے ہیں وہاں کے لیے تو ہمیں ڈر ہی ہوگا. اور جو انسان وہاں کے لیے سب کچھ کر بیٹھا ہے, وہاں کی زندگی کو اچھی بنا لیا ہے, تو اب وہ دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتا. اب اس کی یہی ایک تمنا ہوگی اور یہی ایک چاہت ہوگی کہ میں جلدی سے اپنے رب کے دیدار کے لیے اور رسول کریم کے دیدار کے لیے قبر میں جلدی پہنچ جاؤں. یہ انسان کی زندگی ہوتی ہے. اس طرح انسان کی زندگی گزرتی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے, اگر سکون سے رہنا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر, ان کی سنتوں پر, ان کے فرامین پر, ان کے قوانین پر, انہوں نے جو ہمیں ارشاد فرمایا اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری یہ زندگی بھی اچھی بن جائے گی اور جو قبر کی زندگی ہے وہ بھی اچھی بن جائے گی. کتنا اچھا ہو اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں. آج سماج کے اندر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ
ہمارے سماج کے اندر جو سماج کا نظام ہے وہ نظام بہت اچھا ہو جائے. ہماری جو سماج ہے, ہماری جو جماعت ہے, اس سماج کے اندر, اس جماعت کے اندر ہمارا نام اچھے سے چلے, ہم اچھے سے زندگی گزارے, ہماری سماج اچھے سے چلے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, اگر یہی سماج کے لوگ حضور کی زندگی کو دیکھیں گے, حضور کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, تو انہیں وہ سب سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر انسان اپنی زندگی کو دیکھ لے اور اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرے اور اپنی زندگی میں دیکھے کہ میرے کتنے نامۂ اعمال ہے, میرے کتنے گناہ ہیں, میں نے کتنے لوگوں کی غیبت کی ہے, میں نے کتنی اچھائیاں کی ہیں, میں نے کتنی برائیاں کی ہیں, اگر اپنی اصلاح کر لے, اپنی زندگی کو دیکھ لے, تو اسے کسی اور کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ اپنے آپ کو سدھار لے گا, اگر ہر انسان اپنے آپ کی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرے گا, رسول کریم کی زندگی پر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا, تو یہی انسان کی زندگی راحت سے بھی گزرے گی, سکون سے بھی گزرے گی, اور رسول کریم کا فیضان بھی اس پر ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے گا. اگر یہی انسان اس طرح زندگی گزارے تو سب کچھ مل جائے گا. اور اگر ہم نے اس طرح زندگی نہیں گزاری, تو میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ وہ انسان کی زندگی ایک ڈبے کی طرح ہے, ایک خالی ڈبہ. آپ لوگوں کو میں کیا بتاؤں کہ آج اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں سکون سے 3 وقت کی روٹی نصیب فرماتا ہے. بغیر کسی مشقت پریشانی کے ہمیں 3 وقت کی اچھی سے اچھی روزی ملتی ہے, زندگی تندرستی کے ساتھ گزرتی ہے. لیکن جب بیماری آتی ہے نا, تو سب اللہ کو یاد کرتے ہیں, اے اللہ تو مجھے شفا عطا فرما. لوگوں سے کہتے ہیں دعا کیجئے, طبیعت خراب ہے, دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دعاؤں کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں, اگر آپ 5 وقت مسجد میں پہنچتے ہوں گے تو 5 وقت مسجد میں پہنچنا آپ کی بیماری سے آپ کے شفا کے لیے کافی ہے. مسجد میں اگر 5 وقت حاضر ہوتے ہو, وہاں پر حاضری دیتے ہو, تو یہ وہ بارگاہ ہے, مسجدیں یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں انسانوں کی تقدیریں بدلی جاتی ہے, انسان کی زندگی سنواری جاتی ہے. جسے جو چاہیے وہ اللہ کے دربار سے آ کر کے مانگ لے, کیونکہ رب کا فرمان ہے کہ میرے بندو تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو, میں تم کو ہر وہ اچھی چیز, بہتر سے بہتر چیز عطا فرما دوں گا جو تمہیں اپنی زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہر چیز میں تم کو عطا فرما دوں گا. لیکن آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے. ہمارا حال یہ ہو چکا ہے نا, میں نے جیسے بیان کیا, ابھی سب لوگ جائیں گے, بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے باہر ہر جگہ پر دیکھیں گے, ابھی سب لوگ جائیں گے, جا کر کے کچھ بات چیت کریں گے, کوئی چوراہوں پر بیٹھے ہوں گے, چپلوں پر بیٹھے ہوں گے, تو کوئی گلیوں میں گھومتے ہوں گے, کوئی موبائل میں گیم رمتا ہوگا, کوئی موبائل میں دوسرے کام کرتے ہوں گے. ہر انسان اپنی اپنی زندگی کو گزارتا ہے. لیکن انہی لوگوں میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ جو اپنے راتوں کو اللہ کو یاد کر کے گزارتا ہوگا, اللہ کو یاد کر کے گزارتا ہوگا. کوئی پورے دن کا حساب کتاب کرتا ہوگا کہ آج میں نے کتنا اچھا کمایا, کتنا برا کمایا, حلال کمایا کہ حرام کمایا, سب وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہوگا. ایک اللہ والے تھے, انہوں نے اپنی زندگی کا حساب کیا. ایک دن 60 سال کی ان کی عمر تھی, حساب کیا کہ 60 سال کی عمر میں میں نے کتنے گناہ کیے, حساب کتاب کرو. میں تو انہوں نے جب حساب کتاب کیا تو 60 سال کے جب انہوں نے دن کو جوڑا تو دن ہوئے 21,500, 21,500, 60 سال کے دن ہوئے. تو انہوں نے سوچا, اللہ والے تھے, حساب کتاب اپنی زندگی کا کرنا جانتے تھے, تو کہا 60 سال کے دن اگر میں الگ الگ دیکھوں تو 21,500 ہوتے ہیں, اور اگر ہر روز ایک بھی گناہ کروں, ایک گناہ بھی, تو 60 سال کی عمر کے گناہ ہوئے 21,500 گناہ.
اور یہ تو ایک گناہ کا حساب ہوا، نہ جانے میں نے دن میں کتنے گناہ کیے ہوں گے۔ بس یہ خیال دماغ میں آیا، دل میں آیا، یہ ذہن میں بات آئی، فوراً وہاں پر گر گئے، اور جب لوگوں نے ان کی حالت کو دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے اللہ والے بھی تھے، ایسے اللہ سے ڈرتے تھے وہ لوگ کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزارتے ہیں، وہ حساب کتاب کرتے تھے کہ کتنا حلال کا کمایا، کتنا حرام کا کمایا۔ آج ہمارے گھروں میں اسی لیے برکتیں ختم ہو رہی ہیں کہ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی نہیں رہا۔ ہم بس مسلمان ہیں اور بس مسلمان ہو کر کے اپنی زندگی گزارے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے آخری بات بیان کروں اور اپنے تقریر کو ختم کروں۔ معزز سامعین کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی جن کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تو وہ حج کے ارادے سے سفر حج کے لیے نکلے اپنے گھر سے۔ آخری بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ ہم راستے سے چند لوگ ساتھی ان کے تھے گزرے تو دیکھا کہ ایک سفید سانپ، سفید رنگ کا، بہت ہی خوبصورت، اور اس سانپ کے اندر سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، سانپ کے اندر سے، خوبصورت سانپ، اور وہ سانپ بہت ہی مرجھایا ہوا، غمزدہ حالت میں تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے وہ بیمار ہو، اس کو کوئی تکلیف ہو، اور بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ انتقال کر گیا، مر گیا، اس کو موت آ گئی۔ تو میں نے سوچا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ میں نے سوچا کہ چلو اس کو کسی اچھی جگہ پر دفن کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک اچھے کپڑے کو لیا اور سانپ کو اس کپڑے میں لپٹ لیا، اور لپٹ کر کے اسے ایک جگہ پر زمین کے اندر دفن کر دیا۔ وہ آگے بڑھے تو ایک جگہ پر قیام کیا، وہیں پر آپ نے نماز پڑھی، وہیں پر آپ نے سکونت اختیار کی، اور تھوڑی دیر بیٹھے ہی تھے کہ 4 عورتیں آئی، اور 4 عورتوں میں سے ایک عورت نے آ کر کے پوچھا کہ فلاں عمر نامی شخص کو کس نے دفن کیا ہے؟ عمر نامی شخص کو کس نے دفن کیا ہے؟ تو جو حضرت ابراہیم تھے انہوں نے فرمایا کہ کون عمر، کس کی تم بات کر رہی ہو؟ تو جو عورت تھی اس نے کہا کہ وہی عمر، وہی سفید سانپ جس کو آپ نے دفن کیا تھا، اس کا نام عمر ہے۔ کہا عمر؟ تو کہا ہاں، جس کو آپ نے دفن کیا ہے نا، وہ ایک مسلمان جن ہے، جنات تھا، جس کو آپ نے دفن کیا، اور وہ تہجد کی نماز کا پابند تھا۔ ہاں وہ جن، لیکن مسلمان جن تھا، اور وہ تہجد کی نماز کا پابند، 5 وقتہ نماز کا پابند، روزوں کا پابند، کثیر تعداد میں روزے رکھنے والا۔ اور وہ جو عمر تھا جو انتقال کر گیا، جس کو آپ نے دفن کیا، وہ حضور علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی ولادت باسعادت کے 400 سال پہلے جب اس نے آسمان میں حضور علیہ السلام کی صفات کو دیکھا کہ حضور ایسے ہوں گے، تو وہ جو جن تھا وہ حضور پر ایمان لایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی زندگی کو دیکھا تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے اسے سرفراز فرمایا، اور جس کو آپ نے دفن کیا ہے، یہ وہی عمر ہے کہ جو مسلمان ہوئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت ابراہیم حج کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے مدینہ المنورہ میں، وہاں پر جا کر کے حضرت عمر فاروق اعظم سے اس کا تذکرہ کیا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ جو مومن جنات تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی دفعہ اس کا ذکر فرماتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر آپ نیک ہو، پرہیزگار ہو، 5 وقتہ نماز کے پابند ہو، تو رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا بھی نام لیا جاتا ہوگا، آپ کا بھی ذکر ہوتا ہوگا کہ حضور آپ کا امتی 5 وقتہ نماز کا پابند ہے۔ تو ہمیں بس یہی کرنا ہے کہ حضور ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے سب کچھ ہے،
بس ہم حضور کی زندگی کو دیکھیں اور حضور کی زندگی کا جائزہ لیں اور حضور کی زندگی گزارنے کے طور و طریقوں کو دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ہماری زندگی سنور جائے گی، سدھر جائے گی، یہاں پر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور قبر میں بھی ہم اللہ رب العزت ہم کو کامیاب فرما دے گا۔ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا اور آپ نے سنا، اس میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھ سے معاف فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری اس جو بھی میں نے بات کی اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔